سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله والله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے، جس کا مطلب امن اور سلامتی ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوا نہ صرف خود سلامت ہوا بلکہ اور لوگ بھی اس سے سلامت ہو گئے، یعنی جس وقت وہ اسلام میں آ گیا تو اتنا محفوظ ہو گیا، وہ شخص اتنا سیف ہو گیا کہ اب اس کو یہ ڈر نہیں رہا کہ کوئی مجھے مارے گا، کوئی مجھے قتل کرے گا، کوئی میرے مال چھینے گا، کوئی مجھ پہ ظلم کرے گا، کوئی میرے حق کو مارے گا، کوئی میرے مکانوں پہ قبضہ کرے گا، کوئی میری جائیداد کو چھین لے گا، کوئی مجھے گالی گلوچ کرے گا، کوئی میری بے عزتی کرے گا۔ گویا کہ جب اسلام میں آ گیا بالکل سلامت ہو گیا، سلامتی سکون۔ پہلے جو فکر مند پھرتا تھا وہ کہ یار مجھے یہ آدمی نہ لوٹ لے، مجھے یہ نہ کر لے، مجھے فلاں نہ کر لے، جب اسلام میں آ گیا اتنا سلامت ہو گیا۔ اب جب وہ دکان پہ کھڑا کام کر رہا ہوتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے تو اب نہ کوئی گارڈ ہے، نہ اس کو کسی کا فکر ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، بلکہ ویسی ہی دکان کی چیزیں چھوڑ کے سیدھا مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کا نام اسلام۔ اللہ کے نبی جو مذہب لے کر آئے تھے یہ مذہب تھا اور عملاً تھا۔ 1 سال نہیں رہا، 2 سال نہیں رہا، ایک آدمی نے ایسی زندگی نہیں گزاری۔ 1 لاکھ سے بھی اوپر جو لوگ تھے وہ اس کی مثال تھے یا نہیں؟ کہاں گیا سب کچھ؟ آپ سوچیں، جو اسلام میں آ گیا کیا ہو گیا؟ وہ کتنا محفوظ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ بڑا فخر سے کہتا تھا مسلمان ہیں بھائی، ہمیں اب کس چیز کا خطرہ ہے؟ تو ایسے شہر میں جیسے ایک انسان ایسے شہر میں آ جائے جہاں کی کوئی بھائی جھگڑا ہی کچھ نہیں، فساد ہی کچھ نہیں، مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، اب دروازے کھول کے سو رہا ہے، ماشاء اللہ، سونا ایسا زمین پہ رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں چکا تھا، ہی زمانہ نہیں تھا، نیچے پڑا کوئی شرفیں پڑی، ڈھیر لگے ہیں شرفیوں کے، سونوں کے، لوگ دیکھ نہیں اپنے کام سے آ گئے۔ اللہ کے نبی یہ مذہب یہ اسلام لے کر آئے تھے، یہ زندگی دی تھی جو اسلام میں آ گئی۔
کتنا سلام ہو گیا، پوری فکر، دروازے کھلے ہیں، مال بھی خراب ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی گن مین ہے. اب تو یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی جانا تھا، ایک گن مین کا ادھر ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے، 4 گن مین ہے، اور پھر بھی اس کو مار دیتے، پھر وہ آدمی مر جاتا ہے بیچارہ. وہ مرتا بھی کہاں ہے؟ جو اسلام کے نام پر ہے، مالک پن پہ مرتا ہے. آنے والے کون ہے؟ جو کہتے ہیں اسلام میں. کیونکہ جائز ہے بات، کوئی عقل تسلیم کرتی اس بات کو، خوش کتنا بڑا مذاق ہے اسلام کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے تو ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اور لوگ ہم سے محفوظ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. جو لوگ پہلے جس سے کہتے وہ بچو اس سے، یار تو بڑا فراڈی آدمی، وہ چور ہے، اس سے نزدیک نہ جانا، جو مار دے گا آدمی کو تو مار دیتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے، تو ختم کر دیتا ہے، بچنا سے. اور جب اسلام میں آیا لوگ کہتے ہیں جی میری امانت آپ رکھ لیں، میں 10 سال کے لیے جانا، یہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت آپ کریں، یہ سارا مال جی آپ کے ساتھ میں رکھ لیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیوں؟ پتہ ہے اسے کہ اسلام میں آپ دخل ہو گیا تو اسی شرط اسلام کی ہے کہ لوگ اس سے محفوظ ہو گئے. اب وہی زبان جو کسی کو گالی دیتی تھی، کسی کی غیبت کرتی تھی، کسی کو برا کرتی تھی، کسی کے لیے ہر وقت گندی گندی باتیں نکلتی تھیں، وہی زبان اب لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے کھلتی ہے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کا آشیواد کرتی ہے، ان کے لیے لمبی لمبی بخشش کرتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے. وہی زبان ان کے لیے کلمات پڑھتی ہے. دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. مجال ہے جو اس کے ہاتھ کوئی گندے کام جو کرتے تھے پہلے، وہی ہاتھ جو ہے دنیا کے لیے مدد کے لیے اٹھتے ہیں، مدد کے لیے اٹھتے ہیں لوگوں کے لیے. کہ وہ جو اب دنیا کے لیے جو محفوظ ہو گیا، اب کہاں سے اس کے ہاتھوں سے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی آنکھوں سے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی زبان سے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے جسم سے کس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. کیوں بھائی؟ یہاں تو اسلام کی جو ایک عجیب جو تعریف کر دی، ایک سٹیج دکھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہ انتہائی ہوگی اس بات پر، تو کسی جگہ آپ کو چیز نہیں ملے گی. انتہا بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو توڑے اس سے جوڑو. سبحان اللہ. جوڑنے والے سب جوڑتے ہیں اللہ کے نبی، یہ کمال نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تم اب کون ہو؟ مسلمان ہو، میرے لائے دین پر ہو، میرے قرآن کو ماننے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تو جنت کے خواہشگار ہو، جہنم سے بھاگنے والے لوگ ہو. ہماری شان تو بہت اونچی ہے. اس تک تھوڑی کہ کوئی تم سے سلام کرے گا تم اس کو سلام کرو، نہیں. کوئی تم سے منہ پھیرے تم اس کا منہ لے کر جاؤ، کوئی تم برا کہے تم اس کو سلام کرو، کوئی تمہیں جوتیاں مارے تم اس کے دروازے کھولو. شانتی یہ ہوتی ہے. یہ ہے دل جگرے کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے اسلام میں داخل ہے. بتائیں نا، اگر یہی اسلام ہے میرے بھائی، اگر یہی اسلام ہے تو میں تو سمجھتا ہوں -1% بھی کوئی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا آج کے حساب سے. آپ دیکھیں نا، آپ عبادت بہت مل جائیں گے آپ کو، ماشاءاللہ عبادت میں کمی نہیں ہے. بڑے خوبصورت خوبصورت لوگ اذانیں دیتے ہیں، بڑی بڑی ماشاءاللہ ترنم ہیں لوگ، اتنی بڑی بڑی مرحبیں ہیں ماشاءاللہ، سے ہم پہ سب کچھ ہے. کروڑوں کے اندر ایک انسان آپ کو یہ ملے گا، کروڑوں میں. یہ صرف جو غلط کروں سے جی ہے. کیوں کہ اسلام جو ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد، جس کے نیچے ساری عبادات ہیں. یہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں میں تقید نہیں کر رہا، یہ تزکیے کی مجلس ہے اور اپنی منزلوں کو ہم پہچانے، اسی کھٹکھٹ میں نہ رہ جائیں کہ کل یہ جاری ہو گیا تو یہ چیز ہو گئی تو وہ جاری. انسان بننے آئے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ قول بتاتا ہوں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان بن جائیں اور کوئی نہیں بن لیا ہم، صحیح پتہ ہے. ہزاروں دفعہ آپ مولا کرام سے حدیثیں سنتے ہوں گے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ تو مضمون یہی ہے ہمارے پاس. ایک مومن کا دوسرے مومن سے سننا، یہی مضمون ہے ہمارے پاس، اور کوئی مضمون نہیں پورے قرآن میں. کوئی ایسی بات نہیں، قصے تو بہت سنا دیں گے وہاں کو، لیکن کیا ہے، ایک مومن کا مضمون ہی ہے آخرت کو پانے کے لیے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارشات کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شیطان اور نفس بہت گیرا دیتا ہے آدمی کو، بہت گیرا دیتا ہے، بہت گیرا دیتا ہے. ہاں، سب جتنی بھی عبادات ہے، جیسے لے کے نا سارے پھل لے کے آپ سب کو لے کے نچوڑیں گے تو کیا نکلے گا؟ جوس. اس کا نام کیا ہوگا؟ جوس. یہ تو نہیں کہ آم کا جوس ہے، کیونکہ سب ملے اورنج سب جتنی خوبصورت پھل لے کے آپ ڈالیں، اس میں کون سی مشین ہوتی ہے وہ بناتی ہے، جو کوئی نہیں بولے گا، تاکہ کوئی کہے پیتا ہے آدمی، سب پیتے ہیں آپ. جب اس مشین میں ڈالیں گے آپ، پھر کیا ہوگا؟ سار جب نکلے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ جوس. ساری عبادات کو وہ مشین کا نام اسلام، اس میں ڈالتے ہیں ساری عبادات جتنی بھی ہیں، اس میں ڈال کے نچوڑ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ اسوہ حسنہ. ہے جس سے آدمی سارے پھل ڈالنے کے بعد جوس نہ نکلے، وہ دودھ نکلا ہے، تو کہے یار جوس تو نہیں کہ نکلا ہے. تو ہمارا تو یہ حال ہو، یہ نماز لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ ذکر لے آؤ، اور جب نکالیں گے اس کا جوس اندر سے نکلے گا جوس ہے ہی کچھ نہیں، سڑا. ساری عبادات کا نچوڑ جو نکلے گا کس چیز پہ نکلتا ہے؟ حسن اخلاق پر. تیری تہجد اگر الحمدللہ حسن اخلاق کو بنا رہی ہے، وہ تہجد بڑی بلند ہے. ذکر اگر حسن اخلاق کو نکھار رہا ہے، وہ بہت بلند ہے. وہ قرآن جو الحمدللہ اخلاق کو سنوار رہا ہے، وہ قرآن بہت بلند ہے. ایسے قرآن کو کوئی نیچے تھوڑی لگنے دیتا ہے، زبانوں سے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں پہ اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ قرآن تو گواہ ہوگا اس کے لیے اللہ، یہ جو پڑھ رہا ہے یہ سمجھتے ضائع جا رہا ہے قرآن ہمارے. یہ آپ تلاوت کرتے ہیں ویسے یہ پڑھا اس میں نکل گیا نہیں بابا، اللہ تعالیٰ نے تو بڑے انتظام کیے ہیں. جب حسن اخلاق والا شخص کوئی قرآن پڑھتا ہے، اس کو آیتیں آتی ہیں اخلاق کی، وہ چومتا ہے عمل کی طرف. یہ ہے نا قرآن کا پڑھنا، تو اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے حافظ. پڑھتا ہے اور وہ اس انداز پڑھتا تو زمین پہ نہیں لگے، تو آیتیں تو اوپر جانے نہیں دیتے، فرشتے لپیٹ لیتے ہیں اس کو بہترین خوبصورت جنت کے غلافوں کے اندر لپیٹ کے جا کے صندوق میں محفوظ کر دیتے ہیں. بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس شخص کے. ہم جب آئے گا نا آدمی، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے دیکھ کے کہ جب ہم جا کے گواہی پیش کریں گے کہ یہ ہے جی اس کا قرآن تو سنے آپ، یہ پڑھتا تھا جو ہم نے جمع کیا ہے. کس طرح علم ضائع کر رہے ہیں ہم، کتنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، کتنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں، کتنے فضول آدمی ہم کہ ہم اسلام کو سمجھ نہیں رہے. دیکھیے نماز پڑھتے ہیں اللہ بخشش ہو جائے، یار دعا مانگو رمضان آگا بخشش ہو جائے، یہ کرتے ہیں نا، یار عمرہ میری دعا کرنا، یار میری بخشش ہو جائے، یار یہ ہو رہا ہے یار میری بخشش، یہی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی شخص سننے والی حدیث ہے، اگر کوئی شخص میرے کسی بندے کی جائز خواہش کو پورا کر دیتا ہے تو اسی وقت بخشش کر دیتا ہوں. یہاں آن ڈور ہے بخشش. آج تک اٹھیں گے نا جب اس دور کے لوگ، کسی کی میکسیمم تو بہت کیا -1% ہوں گے سارے کہ جس کی بخشش اس وجہ سے ہو رہی ہوگی جو اللہ نے، جس کی اللہ نے اعلان فرمایا تھا وسطو کیا کرنا، نہ پڑھتا ہے جو نہ پڑھنا پھر کچھ نہ کر، یہ اخلاق پیدا کر لے، ہر قدم پہ تیری بخشش ہے بخشش. صبح سے نکلتے ہیں حاجی صاحب میں سب نکلتے ہیں فجر پڑھ کے، بس سب سے بڑے ہم دنیا کے موت پر بڑے عبادت گزار، ہٹ جا پیچھے کہتے ہیں نا پنجاب میں، وہ ہمارے حساب ہوتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے مقابلے. شام سے لے کے شام اب تک، اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک ہاتھ کھڑا کرے نا جس نے کسی انسان کی خواہش کو پورا کیا.
اعلان کرا دیں اس بستی کے اندر بہت کم ہوگا کوئی ایک آدمی. سوچیں ذرا, دن کی تو بات بہت ہے. میں رمضان سے لے کے اب تک کہہ رہا ہوں کہ کتنے لمبے ہم روزے رکھے ہیں عبادت, کسی ایک شخص نے اب تک کسی شخص کی خواہش کو جائز خواہش کو پورا کر دیا ہو. کیوں نہیں پورے؟ کہ ہم پوچھتے نہیں کسی تیری خواہش کی, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ خواہش تو ہوتی دل کے اندر. ہم اتنے خود غرض ہیں کہ ہم اپنے سناتے ہیں قصے. السلام علیکم, کیا بڑے مصیبت ہے یار, ابھی وہ بیچارہ شروع ہی نہیں ہوا, بڑا پریشانی ہو رہی ہے یار, بل بھی دینا ہے ہم نے یار, اب یہ بھی کرنا ہے وہ کرنا, اور اگلا جو پتہ نہیں کتنا اس سے زیادہ پریشان ہوگا. اسلام کیا کہتا ہے کہ جب ہاتھ ملانے کے بعد اس کی مزاج پوچھو, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. ہمارے سرائک میں یہ ہوتا تھا, جہاں دونوں بیٹھے ہم سرائک کی بات کر رہا ہوں, جہاں سندھ سائڈ پہ سرائک کی زبان وہیں رہا, وہ کیا ہاتھ پکڑتے, ایک حال عجیب دیکھیں ان کے انداز, دیکھیں آپ اس طرح کیا بزرگ ہوں گے ان کے. ہاتھ پکڑا, السلام وعلیکم السلام, وہیں بیٹھ گئے, حال لے آؤ, یعنی آپ اپنا ہمیں مزاج بتائیں بیٹھ کے. اب وہ لگا میں یہ حال تھا, میرا یہ حال تھا, اس کا حال پوچھ رہا ہے, اپنا نہیں بتا رہا. پھر اس کا آپ اپنا حال بتائیں. تقریباً 10 منٹ تک 15 منٹ تک وہ اس طرح گفتگو ہوتی رہتی. اب اس میں جب حال نکلتے ہیں ایک دوسرے کی, پریشانی نکلتی ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس پہ انسان مداوع کرتے ہیں ایک دوسرے کے. عجیب کلچر دیکھیں آپ. کوئی دیتے, آج 3 منٹ کوئی نہیں دیتا کسی کو پوچھ لے. میں نے کوئی نہیں پوچھا, آپ نے کسی نے پوچھا, سلام بھی نہیں کرتے مسجد میں جا کے. مسجد وہ جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مسجد میں گئے تھے, کیوں گئے تھے, نماز پڑھنے. تو سوشل پلیس ہے, سوشل پلیس ہے. یہاں ملاقات ہونی چاہیے, ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے, بھائی چارہ کرنا چاہیے, ناراض کو صلح کرنا چاہیے, جاتے جاتے ایک مسئلہ پوچھنا چاہیے, بھائی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ کو میری لاکھ خدمت نہیں ہے. آج تک کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی آپ کی خدمت کروں, آپ کے مکان میں کام چل رہا ہے, میں آؤں کچھ آپ کی مدد کروں, بھاگ جائیں گے, پکڑ نہ لے. پتہ نہیں ہے کام, اس کے گھر میں کام چل رہا ہے, اور وہ ایک آدمی یا 2 آدمی پیچھے سے نکلے گا کہ آپ پکڑے گا, مصیبت ہو جائے گی. اور پتہ بھی ہو کہ پلمبر نہیں بتائیں گے. اور نمازیں دیکھیں کہ کس سے سنیں, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ میرا خیال باعزیز بستامی شاید یہی تھا, اس نے بیس بدل لیا ہے. باتیں سنیں, تقوی. ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام میں داخل ہیں, یہ میں نے کہا تھا نا فکر آپ سے. اسلام امن و سلامتی کا مسئلہ ہے. جو داخل ہو گیا وہ بھی سلامت, نہ صرف وہ سلامت بلکہ اس سے لوگ سلامت. یہ کریکٹر ہمارا ہونا چاہیے صوفیوں, یہ کام آئے کی بات ہے. یہ ذکر اذکار اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل بن جائے ایسا, دل بن جائے. اللہ والے کو شان ہمیں زندگی میں اللہ والے کو مدد پہچانی اللہ والے اس چیز سے تھا, اس کے اخلاق سے. خود بھوکے دوسروں کو ملائی کھلا رہے, خود فاقے دوسروں کی روٹی پکا کے جائے گی. سوچ سکتا ہے تو میرے بھائیو کیا ہے, اتنا محفوظ ہوتا ہے آدمی ہو کہ کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اسلام میں مجھے کیا ڈر ہے کس سے. آتے ہیں بھائی یہ جو نو مسلم آتے ہیں, کوئی آیا سکھ آ گیا, کوئی ہندو آ گیا, کوئی آ گیا, اس نے کہا جی مجھے اسلام, انہوں نے بکس پڑھی, انہوں نے دیکھا ہوا ہے بیچاروں نے. تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے وہ منحرف ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو اسلام کے بارے میں کچھ اور پڑھا تھا, یہ تو کچھ اور ہے. بہت سے ایسے لوگ نہ دیکھیں, بہت سے لوگ. میں واقع تو آپ کو جناب 1-2 واقع سنا چکا. ایک اور واقع ونڈو کلینر کا سنا دیتا ہوں آپ, یہ غیر قوموں کا واقع. ونڈو کلینر چل وہ تو بھاگ گیا ونڈو کلینر, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے بھی صاف ہونا بند ہو گئی تھی. اس نے کہا سب چور ہیں مسلمان, ظاہر ہمیں چھوڑ گیا. دوسرے ونڈو کلینر کی سٹوری سناتا ہوں آپ کو, یہ ابھی پرسوں کی سٹوری سن لیں آپ, دیکھیں اخلاق. بالکل عین میرے دروازے کے اوپر آ کے اس نے اندر کر کے باقاعدہ گاڑی روک دی. میری گاڑی کھڑی ہے, سوچ رہا گاڑی کھڑی ہے بالکل اوپر کے, ہل نہیں سکتی, جل نہیں سکتی, ایمرجنسی کچھ پرواہ نہیں, میں کھڑی کر دی. حالانکہ ادھر بھی جگہ, ادھر بھی جگہ, پیچھے بھی جگہ, آگے بھی جگہ. اور جناب حالانکہ ڈبل لائن ہے میری. میں آپ کو اخلاق کی بات کر رہا ہوں دوست, کہ ہم مسلمان ماشاء.
اب نماز کا ٹائم، عصر کا ٹائم، میں جو نکلا تو اب پریشانی کی یار یہ گاڑی میں کیسے نکالوں، اندر جناب عورتیں بیٹھی خواتین. تو میں نے کہا بھائی وہ کدھر گئے آپ کے ہسبینڈ، میری تو نماز نکل جائے گی، اتنی جگہ تھی اب وہاں ٹھہرا دیتے گاڑی. نہیں بس بیٹھی. اچھا کہتے آ جائیں گی، آ جائے گی آرام سے بیٹھ کر. اب تیسرا آدمی کو دیکھیں جس کو بہت ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک انسان، یہ انسان ہی نہیں کیونکہ ہم مسلمان، ساری دنیا ہماری. وہ ونڈو کھلی بیچارہ صاف کر کے جا رہا ہے تو کچھ دکھا ہے پرابلم ہو رہا ہے مجھے. دیکھیں صاحب وہ اپنی گاڑی چھوڑ کے بھاگا ہے. مجھے کہتا ہے تمہیں باہر نکلنا تھا. میں نے کہا، کہتا مجھے پتا ہے تمہاری نماز کا ٹائم ہے. اس کا رنگ لال ہو گیا، تیری نماز چلی جائے گی. اب وہ اتنا فکر مند ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں وہ آدمی بھاگا، سڑک کی طرف بھاگا. میں اس آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤں، پھر واپس آیا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کتنی فکر شخص کو. 3 چکر مارے اس نے اس سڑک سے ایک سڑک تک، اپنی گاڑی چھوڑ دی اس نے وہیں پر، ڈبل ایئر لائن پہ چھوڑ دی. ٹکٹ لگتا تو لگ جائے اس کو بیچارے، حالانکہ کوئی تعلق نہیں میرا. اب جناب تو اس کے بعد پھر آیا. اب اس نے ترکیب سمجھنی ہے تو پھر اس عورت کے پاس آیا، وہ جو عورت بیٹھی. کہتی کہ کدھر گیا تمہارا خامد، انہوں نے تو نماز پڑھنے جانا تھی، نماز نکل جائے گی. تو تم بھی مسلمان ہو. چپ، پتا آ جائے گا کچھ کیا ہو گیا مارچ میں ہم رک گئے کیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے دیکھی کیا کہا، کہتا ٹھیک ہے چابی یہاں لگی اس میں. کہتے ٹھیک ہے مجھے اجازت دو تاکہ میں اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دوں تو تاکہ یہ نکل جائے. سبحان اللہ، کریکٹر دیکھ. تو پھر میں اس کو منع کیا، میں کہ وری نہ اگر انشاءاللہ ہمیں رکعت مل ہی جائے گی. تو اتفاق سے وہ جناب بھاگتے آ رہے، او کیا ہو گیا، کیا بات ہے جی، کیا ہوا. اس نے پھر جو دوسرا آدمی تھا اس نے کہا تم خیال تو کرو تمہیں گاڑی کہاں ٹھہرائی ہے. کچھ نہیں. اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، سلامتی ہے ہمارے پاس. دوسرے ہم سے ان کو ہم نے سلامتی دینا، ہمیں سلامتی. سوری ہو ایسا نہیں ہونا ہے. آپ ذاکر ہیں اس لیے بتائی جا رہی بات. کبھی اپنے کریکٹر، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے ہم لوگوں. اللہ کے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا، رنجش دینا، گھبراہٹ دینا، پریشانی دینا، انسان کو، یہ نہیں کہ مومن انسان کو، وہ انسان تھا، میرے مذہب کا آدمی نہیں تھا، ظاہر ہے اس کا مذہب نہیں تھا. یہ اس کو نماز کو کیا پڑا، اس کو کیا مجھے کیوں فکر ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا مذہب ہے، اس کے لیے نماز بہت ضروری چیز ہے، اور نماز سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کی تکلیف کو کس طرح میں رفع کروں. یہ 2 دن کی پہلی بات ہے. میں اس آدمی سوچتا رہا میں دیکھیں گا کیا ہمارے اخلاق ہوتے تھے کہ ہم ایسے اچھے انسان ہوتے تھے. بستی مسلمانوں کی ایک جگہ آوازیں آ رہی ہیں انسانوں کی، لیکن ہمارا حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بخشی کا سامان کہ تو ایک شخص کی خواہش کو پورا کر دے، میں نے بخش دیا تجھے، میں نے بخش دیا. اور ایک حدیث ہائے اس حدیث کے راوی ہیں ابن زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، 2 صحابی کو روایت فرماتے ہیں. سننے والی بات ہے. 10,000 نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ ختم، 1,000 درجات بلند، 3 جنتوں سے اس کو کھانا دیا جائے گا، 3 جنتوں سے پاس کھانا پہنچے گا. کتنا بڑا عمل ہوگا مجھے آپ بتائیں. 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ ختم، 1,000 درجات بلند، اور 3 جنتوں سے اس کے پاس کھانے پہنچیں گے. ایک جنت کا کھانا کھا کے ویسے بے ہوش ہو جائے ہم. 3 جنتوں سے، جنت فردوس، جنت عدن اور جنت خلد سے پیک کریں گے اس کے پاس. سبحان اللہ، کیا کھانے ہوں گے اور کیا معاشرہ کرام ہوگا اور کیا عزت ہوگی. آپ دیکھیں عمل، کیا عمل ہے، روزمرہ کا عمل، پیٹ کا عمل، خواہش کا عمل، نفس کا عمل. اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کیسا پسند ہے. لیکن ذرا اس کا جو رخ بدلا ہے، صرف اس کا ہے خواہشات، نفس، پیٹ، لیکن تھوڑا رخ بدل گیا.
یہ انعام اللہ پاک نے اس کا رکھ دیا. سوچیں کیا ہے کہ کوئی اگر سنیں کیا کسی نے اگر کسی کو اس کی پسند کا کھانا کھلا دیا تو یہ انعام اس کے لیے ہے. کتنا آسان لگ رہا ہے آپ مجھے بتائیں. آپ کو میری پسند, مجھے آپ کی پسند پتہ ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی پسند کتنی ضروری ہے جاننا کہ بھائی آپ کے ٹیسٹ کیا ہے, کتنا کلوز ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا. مجھے بتائیں, یعنی بتایا کہ کتنی زبردست ٹائی ہے کہ دلوں کے حال بھی انسان جانتا ہے کہ رغبت کے لیے, خواہش کے لیے, تفریح کے لیے, مہمان مزے کے لیے یہ ہمارا کلچر بتایا کہ یعنی اسلام جائز کر رہا ہے اس کو. بتاؤ جی آپ کیا کھائیں گے, آپ کی کیا پسند, یعنی مجھے آپ کے کھانے کی پسند بتاؤ, تو آپ کو مجھے پسند ہو پیٹ, اور اس پر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے آپ اندازہ لگائیں. 10 لاکھ نیکیاں, 10 لاکھ گناہ ختم, 10 لاکھ 1000 درجات بلند, 3 جنتوں سے کھانے آئیں گے کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو جو ہے کھانا کھلا دیا اس کی پسند. ہم نے کھانا کھلانا ہے, پتہ دے مرچیں کو اپنی پسند چل رہی ہے نا. یہاں پتا لگا ہم مہمان کھا دعوت ہے آپ کی, وہ بھی دعوت آ گئی, اب پسند اپنی ہے, ٹھک مرچیں اور پانی اور جو کچھ ڈالنا ہے اس نے جو کھانا ہے, اور جو کھانا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ٹیسٹ, کتنا ظلم ہے. کیا یعنی کتنا, اب مذہب دیکھیں ہمارا کہ کتنا ڈیپ اور باریک مذہب ہے خدا کی قسم انسانیت کے لیے, کس کا سینسٹیو مذہب ہے ہمارا. آپ سے جنت حاصل کرنے کی کتنی معمولی بات, لیکن آپ یہ دیکھیں معاشی تو دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے کیسا ٹچ دیا ہے. یعنی آپ ایک آدمی آپ دعوت کر رہے ہیں, اب خوشی آ رہا ہے, دعوت کھانے آ رہا ہے, ٹکا کھلا دی مرچیں اس کو, بچارہ کھا رہا ہے, کچھ اور کھلا دیا, جو کچھ بھی کھلا دیا, سمجھے نا, جو اس کو پسند نہیں بچارہ کچھ اس کے لیے مضر ہے, اس کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اب کیا ہوا, وہ آدمی بیمار ہوا, پریشانی میں ہوا, صحت خراب ہوئی, دوائیں کھاتے پی رہا, آپ بڑے خوش ہیں ہم نے کھانا کھلا دیا, احسان اور اس پہ چل گیا. دیکھو جی آیا تھا ہم نے کھانا وانا کھلایا, اس کو فون پہ کہا جا رہا ہے آج وہ آیا جتنے کھانا کھا گیا ہمارا یہ وہ جی کھانا, اور اللہ کے ناراض. دیکھا ابھی مذہب یہ ہے اسلام, کیونکہ ہم اسلام میں داخل ہوئے. کتنی بڑی بات ہے. کیوں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دوسرے انسان کو اگر کھانا کھلا رہا ہے یقیناً 100% اس میں اخلاص ہوگا, جب اس کی پسند کو اس کو پتہ ہوگا یہ محبت سے کھلا رہا ہے, اس میں کوئی بناوٹ ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی چکر بازی ہے ہی نہیں. یعنی کس قدر انٹرلنک کر لیا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے. اور یہاں تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ خواتین کے لیے تو ایک رستے ہی کھلی ہے. نہ بیچاری کے اکثر ہوتی ہے ہمیں تو یہ نہیں, ہمیں تو وہ نہیں, ایسی جنت اللہ پاک نے بنا دی ان کے لیے. یہ دیکھیں, یہ نام سن لیں, اور ان کے دروازہ کون سا کھولا ہے مجھے پتا ہے, ہمیں نہیں پتا, مجھے آپ کی پسند نہیں پتا, آپ کو میری نہیں پتا, زید کی بکر کی سے نہیں پتا. لیکن مشکل ہو گیا نا, یہ پسند ہی نہیں پتا, ہم کیسے کھلائیں کسی کو کھانا. مطلب عورتوں کے لیے کیا کام ہے, دیکھیں کتنا بڑا دروازہ کھل گیا. ایک عورت کو ڈیفینیٹلی اپنے خاوند کی پسند پتا ہوتی ہے. سبحان اللہ, آپ کو نہیں ملا آج تک, بتا عورت کو اپنے خاوند کی پسند ضرور پتا ہوتی ہے. اس نے مرچیں کھانی ہے, اس نے دہی بلے کھانے ہیں, اس نے یا چنے کی دال کھانی, یا ابلی ہوئی دال کھانی, یا پالک گوشت کھانا ہے, یا اس نے کھانے کچھ غمی کھانا ہے, ایسے ہوتا ہے کچھ. ہر عورت کو اپنے خاوند کی پسند پتہ ہوتا ہے اگر وہ سمجھ جائے. کئی عورتیں ہوگی, کوئی عورت اللہ تعالیٰ کہ ایک عورت بھی ایسے نہیں آ رہی کہ جو پسند کا کھانا بنایا اس نے اپنے خاوند کے لیے. دیکھیں اب کتنا انعام ہے. وہ یہی ایک عبادت پکڑ لے عورت, کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اس کی پسند, پتہ ہے نا اپنے خاوند کی پسند, وہ یہی پکڑ لے کہ روز میں نے اس کی پسند کا کھانا بنا کے اس کے سامنے رکھ دینا ہے. الحمدللہ. اور اس میں اتنی برکت اس حدیث میں ہے, وہ آ رہا ہے منہ پھلایا پتہ نہیں کیسے, اور جب آ کے دیکھے گا جناب یہ تو کھچڑی دال بنی ہے, وہی اچھا آج کیا ٹھیک ہے, اور جو مست ہوگا کھا کے آنکھوں سے پانی ادھر سے پانی, اور اس کو لڑائی ختم ہو. کیا نیچر ہے اسلام. مبارک کو خواتین کو تو الحمدللہ میں کہا یار ان کو مفت کی جنت ہے, اور خود بھی کھائیں گی وہ ماشاءاللہ.
اپنے ہاتھ کا پکا کون چھوڑتا ہے؟ دیکھے گا راستہ جنت کے راستے دیکھے آپ نے، روتی رہتے ہیں جنت. اللہ پاک نے تو اتنے انعامات دے دیے ہیں، اتنے انعامات دے دیے، اتنا آسان ہے. آپ لوگوں کو چاہیے اب بھیجے میں منت ہوں، کیونکہ آپ جب بھی جایا کریں گے کھانے اچھے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. آپ کی تو میں نے چھٹی کرا دی نا ماشاءاللہ کھانے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا آسان طریقہ ہے عورت کے لیے کہ کسی کے پسند پتہ ہو نہ ہو لیکن خاوند کے پسند تو پتہ ہے، کیونکہ پڑھتے رہتے ہیں ادھر جا رہے ہیں کہ ایک نے پکایا فلاں نے پکایا، اس کو پتہ ہے اس نے بنی کلیجی کھانی، قصہ ختم. روز بنا کے رکھ دے، اس کی نیت کیا ہو 10,000 نیکی 10,000 درجات بلند. 3 جب جائے گی نا تو ہم سب کو تو ملیں گے، ایک وہی جس جنت میں بیٹھے ہیں وہاں سے اس عورت کے لیے کہاں سے آئے گی؟ 3 جنتوں سے کھانا. ہاں جی فلاں آ جائے زہرا کی طرح بھی یہ تیرے 3 کھانے آ رہے ہیں 3 جنتوں سے، کیونکہ اس نے اللہ کی پسند کا کھانا کھلایا تھا اپنے کھانے. تو بھائی حقیقت چیز ہے اخلاق، انسان کی بہت بڑی چیز ہے. لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں سوچیں، کتنے لوگ کسی خواہش کی پورا کر دیتے ہیں، کتنے لوگ کسی کو پسند کھانا کھلا دیتے ہیں، کتنے لوگ کسی یا خواتین کتنے دفعہ اپنے خاوند کی یا کسی پسند کے لوگوں کو کھانا کھلا دیتی، بلکہ سارا ثواب میں آج کل تو جا رہا ہے. وہ کدھر جا رہا ہے؟ ٹیک اوے جا رہا ہے. خاوند آیا دیر سے کہاں دیر ٹیک اوے سے کھانا منگا لو، وہ بھی کھاتا وہ بھی کھاتا ٹیک اوے. تو سارا ثواب کدھر جا رہا ہے؟ ٹیک اوے والوں کو جا رہا ہے. کتنا اچھا ہمارا اسلامی کلچر ہے، غور کریں کتنی جلدی انسان اللہ کو پا سکتا ہے، کتنے آسان راستے. کھانے پینے میں اللہ مل جاتے ہیں، انسان لذتوں میں اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے. اسلام کو سمجھو، محبت پریم سلامتی امن الحمدللہ سکون، یہ اسلام ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم یہ چیز نہیں ہے، ہمارے خواہشات نہیں ہیں، ہمارے یہ باتیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس کو وہیں جائے گا. دل جو گندا ہو گیا، دل جو گندا ہے، بری باتیں سوچتا ہے، گندی سوچتا ہے، دشمنیاں سوچتا ہے، شیطانیت آتی ہے، لوگوں سے بدلے کا سوچتا ہے، انتقام کا سوچتا ہے، غصوں کا سوچتا ہے. کہ ان باتوں کو نہیں سوچتا ہے کیونکہ دل گندا ہے. جہاں ذکر کام آتا ہے، جہاں مراقبہ کام آتا ہے انسان. حدیث سن لی ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو کرے گا وہی جس کا دل پاک ہوگا. یاد رکھیں ان کے دل پاک ہوتے تھے، جب ان کے دل تو پاک تھے نا، تزکیے سے نبی محمد موجود تھے نا، تزکیہ تو کیا تھا اللہ کے نبی. سب سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ ان کا تزکیہ فرماتے تھے. اللہ کے نبی سب سے پہلے تزکیہ فرماتے تھے. ایسی خانقاہ تھی اس کا انداز ہی دوسرا تھا تزکیے کا. وہاں تو تزکیہ کس سے ملتا تھا؟ بس وہ تو اس قدر تھا، منبع فیض تھا جو اللہ نے اتارا تھا. اس کے تزکیے کے لیے صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی، زیارت چہرہ مصطفیٰ. وہیں صاف آپ کے ایمان کی حالت میں ایک دم بس چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی، جمال جہاں آرا کی روشنی چمکی، انوارات دل کے نہ گھٹ ہوئے، وہ سب صفائی کی صفائی، سب بت ختم ہو جاتے تھے. اب کیا خیر کا زمانہ جیسے دور ہوتے چلے جائیں گے، خیر کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے مجاہدات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن منبع وہی ہے تزکیہ. اگر کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا تھا اس کو سمجھ نہیں آتا تھا تزکیے کے بارے میں معاملہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. اب کیوں زمانہ دور چلا گیا ہے، اب اسی دل کو بنانے کے لیے، تاکہ یہ جو ہمیں اسلام اور حدیث اور رہنے اور سلیقے کے تعلق سارا دل سے ہی ہے نا انسان کے. تو اسی لیے پھر اب کیا ہے، اس کے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ بالکل ظاہر ہے، اوپن ہے کہ جس کا دل بنتا چلا جائے گا اللہ کے ذکر سے، وہ ساری چیزیں پھر یہ آنے شروع ہو جائیں گی اس کے اندر سے خود بخود. ہمدردی، محبت، سکون، امن. بس وہ شیخ کیا کرتا ہے، شیخ اپنی نظر سے دیکھتا رہتا ہے کہ سبحان اللہ اس کا ذکر صحیح جا رہا ہے، یہ کامیاب جا رہا ہے شخص. اس توجہ چلتی رہتی ہے، اس کی دعائیں چلتی رہتی ہیں اس کے لیے. ماشاء اللہ کیا خوب ہے. اس میں دھوکہ چل ہی نہیں سکتا. دور سے اس کو نظر آتا ہے، آدمی یا مرید آتے ہیں نا تو اس کو جن کے دل بن رہے ہوتے ہیں دور سے شیخ کو نظر آتا ہے، دل چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے. الحمدللہ کہ واہ میرا مرید جو ہے محنت کر رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، چمک رہا ہے. خالص اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے. یاد رکھیں کوئی بناوٹ اس میں نہیں،
بالکل آپ یہ سوچ کے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ ہیں، اللہ کو پانے کے لیے ہیں، ان اصولوں کو یاد رکھیں، محنت دل پہ کریں گے انشاءاللہ خود بخود یہ ساری چیزیں آپ خود بخود آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، میرے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، اخلاق بننا شروع. جب تک اخلاق نہیں آئیں گے، حدیث تو آپ نے سن لی اور میں نے سن لی، لیکن اس کا امپلیمنٹ اس وقت ہوگا، اس وقت دوسروں کی خواہش کا پتہ چلے گا، اس وقت دوسروں سے ہمدردی پیدا ہوگی، جس وقت دل صحیح ہو جائے گا. جب یہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں آپ کو کہ یار مجھے دوسروں سے محبت ہونی شروع ہو گئی ہے، میں دوسروں کی ہمدردی کرنے لگا ہوں، میں ساتھ والے کا کام کرنے لگا ہوں، میں کسی ایسے انسان کو جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ہے میں اس کے لیے سودا لانے لگا ہوں، میں کسی کا خالی بیٹھا ہوں چلو دیکھوں بھی ادھر کیا ہو رہا ہے اس کی مدد کرنے لگا ہوں، بغیر لوس کے، بغیر آسان کے، بغیر کچھ کے، اور دل میں اتنا خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، تو سمجھو اس کا ذکر کامیاب ہو گیا. جو گھر میں بیٹھ اللہ اللہ کرے جا رہے ہیں، آنسو نکلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھا کہ بڑے مقامات پہ جا رہا ہوں، یہ میدانی مذہب ہے، پریکٹیکل مذہب ہے، جس طرح ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا، تجربات ہوتے ہیں لیبارٹری میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مذہب ہے. یہ معاشرے میں پتہ چلتا ہے انسان کا کون صوفی ہے اور کون صوفی نہیں ہے. ایک چکر سودا لینے جاتے ہیں نا آدمی، سبحان اللہ، میں بتا رہا ہوں آپ، صرف گوشت لینے جاتا ہے تو وہاں اپنے گھر سے گوشت کی دکان تک اس کو پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ صوفی آ گیا. گواہی دیتا ہے زمانہ، گواہی دیتا ہے زمانہ، اس کی گواہی دیتا ہے، خود اس کو خود پتہ نہیں ہوتا لیکن لوگ گواہی دیتے ہوتے ہیں. وہ لے کے سودا لے کے چلا گیا، پیچھے تعریف ہو رہی ہوتی اس کی، یار بڑا بڑا ہمدرد آدمی ہے، بڑا ہم نے اس کو دیکھ دیکھا ہے، اس کو نہیں پتا بیچارے. جب یہ ہونا شروع ہو جائے نا اندر پیچھے سے ہو رہی ہیں باتیں، الحمدللہ سمجھو اس کا ذکر کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو سلیکٹ کر لیا، آخرت بن گئی اس کی، کور سمجھ گئی. ایسا ہو رہا ہوگا سودا لے کے جا رہا ہے، بڑا چور آدمی، یار کیا دیکھ شکل دیکھو اس کی صورت دیکھو، یار یہ دیکھو اپنے حضرت کو بدنام کرتا پھر رہا ہے، یہ دیکھو میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو، یار میں نماز کو دیکھا ہے بھی، دیکھ ان کا حضرت دیکھو، ان کو دیکھو یار کس سے بیعت ہوا تھا، یہ بھی تو ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ انسان کا حال ہوگا ملتا ہے، یہ دنیا گواہی دے رہی ہوتی اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے ذریعے، اس میں آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، میرا ذکر قبول ہے، یہ نہیں، یہ خود عوام بتاتی ہے، عوام بتاتی ہے، خوشبو بتاتی ہیں اس کی، الحمدللہ. چلو پھر کیونکہ میں نے کہا نا یہ کمرے کا مذہب نہیں ہے، یہ تو معاشرے کا مذہب ہے. آپ نے سودا لینے بھی جانا ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، باہر بھی جانا ہے، کسی سے ملنا بھی ہے، آپ نے جا کے الحمدللہ ہر دکانوں پہ جانا ہے، کہ مٹھائی کی دکان پہ ہے، کہ گوشت کی دکان پہ ہے، کہ سبزی کی دکان پہ ہے، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی کوئی آ گیا، کوئی غریب آ گیا، کوئی امیر آ گیا، ہر ایک سے آپ ہر وقت آپ کا کنیکشن ہے ہر ایک سے، اور کمال ہے جس کا دل بناتے ہیں. ہر آدمی کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی حساب کا ہو، دنیا فتوے لڑ رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ بھی عجیب چیز ہے. ہر مسلک کا آدمی کہہ رہا ہے ہمارا آدمی ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ہر مسلک کہہ رہا ہے یہ ہمارا آدمی ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے. اس کے بعد بکواس کرتے ہیں یہ لوگ، ان کے لیے اس کے لیے لوگ لڑیں. دل بن گیا اس کا، اللہ نے قبول کر لیا شخص، اس کا ذکر کامیاب ہو گیا. اور ایسا شخص جس کی وجہ سے اس کا شیخ بدنام کرنے کے، دیکھو یار یہ شخص ہے اپنے شیخ کو بدنام کرتا ہے، اس کے پیسے کھا گیا، اس کے ساتھ یہ کام کیا، اس کو فلاں کیا ہے، ہم جانتے ہیں یار اس کو، تو اس شخص کا کیا حال ہو. نا پتہ لگ گیا ذکر کس کا اچھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ذکر ہمارا صحیح ہے ہی نہیں جا رہا، پتہ ہم ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہم فلاں ہیں یا نہیں ہے، پتہ ہم کامیاب نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا تمہیں بتا دے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، ایک ادھر کی شیشی نہیں ہوتی، ادھر کی شیشی ہے نا، مسجد میں آپ داخل نہ اس کو کھول دیں، خراب نہیں دکھے گا آپ کو، اس میں خوشبو لگائی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں نا اچھی خوشبو لگی، وہاں پہ بڑی اچھی خوشبو لگی، اور بعض پوچھ بھی لیتے ہیں کہاں سے آئی ہے، وہ بتاتا نہیں کیونکہ دل نہیں نہ کھلا کہ میں اس کو بتا دی یہ بھی لے آئے گا. ہمارا کریکٹر مسجد میں تو میرے بھائی پوچھتے آپ نے کہاں سے دی ہے، کیونکہ خوشبو کا کام کیا ہے، پھیلانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے عاشقوں کو پھیلاتا ہوں ان کی خوشبوؤں کو. ہر آدمی جو جانتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہا، پھیلا دیتا ہوں اس کی خوشبو. دنیا گواہی دیتی ہے اس شخص کی، بھائی یہ صحیح بات نہیں کہا نہیں بات، اس کا نام ذکر اللہ ہے. دعا کریں اللہ پاک ہماری محنت کو ایسا بنا دے.
ہم جو محنتیں کر رہے ہیں، صبح بھی ذکر کر رہے ہیں، شام بھی ذکر کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کچھ کرتے ہیں. کبھی یہ بھی ہو جائے نا کہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی پسند کا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. فوراً آتا تھا نا بغل کے اندر. یہ تو بڑا مشکل ہے یہ کام. ہر جگہ سے پتہ چلتا ہے نا دل کا الحمد للہ شوق پیدا ہوا ہے. یا میں آج جو کھا رہا ہوں میرا بھائی بھی یہ کھانا کھائے. آج دیکھتے ہیں ہر آدمی کے ایک دوسرے کو پسند ہو. یہ اسلام قسم کھلا ہے. میں درخت جس کی دعوت دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، اس کا ٹیسٹ یہ ہے، آج مجھے قربانی کرنی پڑے گی. آج میں اس کو کھلاؤں گا، خود بے شک مجھے مزہ آئے نہ آئے، نمک ڈالوں یا زیادہ نہ ڈالوں، لیکن یہ نمک کم کھاتا ہے. آج کھانے میں بیگم نمک ہی نہیں ڈالنا آپ نے. کہیں آپ تو کھاتے نہیں، کہتے میری فکر نہ کرو، مجھے اس کی پسند کا پتہ ہے یہ کیا کھاتا ہے. آیا کیا مومن ہے. مومنوں کی شان دیکھیے، صحابہ کی شان دیکھیے، کتنا مشہور واقعہ ہے. اللہ دنیا کی ہسٹری میں نہیں ملے گا. ادھر سے آواز آتی، زخم پڑے، سارے زخمی پڑے، مرنے والے. ایک کہتا ہے توش، پیاس، بھاگ کے جاتا ہے ایک آدمی اس کے لیے پانی کی تلاش کرتا ہے. اس پاس پہنچتا ہے تو دوسرا بولتا ہے پیاس، کہتا مجھے نہ دو، اس کے دے دو. سبحان اللہ. اس کے پاس بھاگتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے پیاس، کہتا مجھے نہ دو، میرے بھائی کو دے دو. یہ مرتے وقت کی بات ہے، زخموں کے ساتھ. بہت مشکل ہے یہ چیز، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو بتا رہا ہوں جس وقت انسان مرتا ہے نا، دنیا جاتا ہے، پیاس لگتی ہے اس کو. وہ پیاس جو ہوتی ہے وہ عجیب پیاس ہوتی ہے. اس کے پاس بھاگا، وہ کہ 10-12 آدمی جو تھے وہ بھاگتا چلا گیا اور آواز آتی رہی. اور آخر انسان جب اللہ کی رحمت پہ پہنچ گیا تو پہلے کے پاس پہنچا تو پہلے اللہ کی رحمت پہ پہنچ چکا تھا، دوسرے بھی جا چکے، ہائے ختم ہو چکے تھے. گلاس پانی کا وہیں کا وہیں تھا. یہ ہے انسان اسلام. کیسی مثال ہے آپ دیکھیں. کوئی ہے مثال ہسٹری میں ایسی مسلمانوں کی؟ اور آج اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی قتل ہوتا ہے، جہاں کسی کا سر کاٹا جاتا ہے، جہاں کسی کے پیٹ میں کرنا پاتا ہے، جہاں کوئی مسجد میں بم پھینکتے ہیں، جہاں گرجوں میں بم پھینکتے ہیں، جہاں الٹے لٹکائے جا رہے ہیں، کس کا نام آتا ہے؟ مسلمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آنکھ بند کر کے کہتے ہیں یہ مسلمان ہی ہوگا. کسی نے کیا ہو نا، ابھی کوئی خبر نہیں آئی جی فلاں جگہ یہ ہو گیا، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان ہے. اندازہ لگے کتنی بڑی سزا اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہمارے کریکٹر کی وجہ سے. یہ سزا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے. اب تو ہر جگہ، جو پہلے تو لوگ مسلمانوں کو جانتے تھے، کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں کام ہو رہا ہے وہاں فوراً پرنٹ ہو جائے گا یہ کوئی مسلمان ہوگا جی دہشت گرد. حالانکہ کوئی کر جائے بے شک نہ مسلمان کا، ہندوستان ہو، پاکستان، جو دنیا کا کوئی خطہ آپ لے لیں چھوٹے سے بڑا، مگر کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے. اسلام مینز سلامتی، امن. جو اس میں داخل ہو گیا وہ بھی سلامت، نہ صرف وہ سلامت بلکہ اس سے بھی سارے لوگ سلامت. کتنا فرق ہے متضاد ہے. اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور کوئی فکر کی بات نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اور قدیر ہے کہ آج چھوٹا سا مجمع آج دل کے ساتھ کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنا دے. خدا کی قسم یہ چند آدمی جو ہیں پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. سارے لوگ زندگی کو بدل سکتے ہیں. ایک آدمی جاتا ہے پوری دنیا کو صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے. آپ اور میں اگر صحیح مسلمان بن جائیں، مجمع کی ضرورت نہیں اللہ کو، ایک دل سے کہتے اللہ تعالیٰ ہم یہ ایمان چاہتے ہیں جو آج ہمیں سمجھ جائے، ایسا اسلام ہمیں داخل کر دے. اللہ کے فضل سے انہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسے پھیلا دے گا اصل اسلام کو کہ وہ ان لوگوں کو بھول جائیں گے اور سب یہ کہیں نہیں یہ اسلام تو بہت اچھی چیز ہے. ہم جانتے ہیں کیا اماموں کی بری چیز نہیں، داڑھی بری چیز نہیں، سب انہی کو پسند کریں گے. اور میں نے یہ زمانہ بھی دیکھا ہے، کھڑے ہو جاتے تھے لوگ ان اماموں کو دیکھ کے، داڑھی کو دیکھ کے، واللہ عزت کے ساتھ اتنی رسپیکٹ دیتے تھے یہ لوگ. لیکن جب سوال آتا ہے انسانوں پر جن کے کریکٹر ختم ہو جاتا ہے پھر ان کے حال یہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمن زبانوں میں آج سب سے زیادہ بدنام ترین جو ہے مذہب ہمارا ہے، ہماری کریکٹر ہیں، ہماری شکلیں ہیں. ہم نے قرآن کو بدنام کر دیا، اپنے رسول کو بدنام کر دیا، اللہ کے دین کو بدنام کر دیا. کیا ہی نہیں کیا. اب کیا ہے؟
اتنے کمپلیکس میں چلے گئے کہ میرے سے کیا ہوگا یا. اور میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ آج یہ جماعت میں سے اگر چند لوگ بھی صحیح ہو جائیں جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں انہی چند لوگوں سے پورے اسلام، پوری دنیا کی زندگی بدل سکتی ہے. اللہ کہہ دے گا ان لوگوں کی وجہ سے پورے سب کہیں گے اسلام تو بہت اچھی چیز ہے، امامت تو بہت اچھی چیز ہے. اس طریقے سے اللہ ان کو پھیلائے گا نا اس آدمی کے ذریعے. لیکن آج تو یہ ہے کہ -1% بھی کوئی نہیں ملتا ایسا کہ جو اس اسلام میں داخل ہو جائے. جیسے میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان فرمائی، دل میں یہ آ جائے کہ بھائی خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی انسان کو میں اس کی جائز خواہش کو پورا کروں. پہلی حدیث یہی تھی نا، اتنا درد ہمارے پیدا ہو جائے کسی شخص کی. یہ نہیں دیکھنا یہ اسلام ہے مسلم، کسی شخص کی خواہش کو پورا کرنا. اور پھر یہ ایک دوسری کی خواہشات کی اتنی رسپیکٹ ہو کہ ہم جان سکیں کہ اس کی پسند کیا ہے اور میری پسند کیا ہے، تاکہ قربانی دے سکیں ایک دوسرے کا. واخدان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہمارے سب کی ایسی زندگی بنا دے اور ذکر ہمارا کام والا بنا دے. خالی بس یہ نہ ہو کہ ٹک ٹک کرنا ہے، بلکہ نہیں، دل بدل جائے، دل ہماری بدل جائے، انسان بدل جائے.